روایت ہے انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ اس سے روز قیامت کی مصیبت دور کرے گا، جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے اللہ دین و دنیا میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے اللہ دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں جمع ہوئی مگر ان پر دل کا چین اترتا ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب نہیں بڑھا سکتا۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ روایت ہے انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پہلے جس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا وہ شہید ہے، اسے لایا جائے گا، تب رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، فرمائے گا کہ اس شکریہ میں کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا تیری راہ میں جہاد کیا تا کہ شہید ہو گیا، فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جاوے، وہ کہہ لیا گیا۔ پھر حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ جس نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا، اپنی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا اور اقرار کر لے گا، فرمایا تو نے شکریہ میں عمل کیا کیا؟ عرض کرے گا علم سیکھا سکھایا، تیری راہ میں قرآن پڑھا، فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جاوے، اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ قاری کہا جاوے، وہ کہہ لیا گیا۔ پھر حکم ہوگا اوندھے منہ کھینچا جاوے گا حتیٰ کہ آگ میں پھینک دیا جاوے گا، اور وہ مرد جسے اللہ نے وسعت دی اور ہر طرح کا مال بخشا اسے لایا جائے گا، نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا، یہ کر لے گا، فرمائے گا تو نے شکریہ میں کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے کوئی ایسا راہ نہ چھوڑا جہاں خرچ کرنا تجھے پیارا ہو مگر وہاں تیرے لیے خرچ کیا، فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جاوے، وہ کہہ لیا گیا۔ پھر حکم ہوگا تو اسے اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔